بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائیں گا اور تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں تھا۔ آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو مطلقاً علم ہی نہ ہو، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعی کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تم سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے، اور پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 44 میں فرماتے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جدی نمی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کشتی جدی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے۔ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوگی، اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 مہینے کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا
اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی، اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کے کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کی ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہو گئی، سب کے سب طوفان کی نذر ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہے۔ سورۃ الصافات آیت 75 سے 77 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما بردار کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا۔ اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ دیگر امم اور رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ چڑھا لیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جس میں ایک سیلاب میں ڈوب گیا اور 3 ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ان کے نام یہ ہے: شام، حام، یافش۔ شام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی اور بہت کم لوگ ان میں سے سیاہ فام تھے، البتہ کچھ ان میں گندمی تھے۔ عرب اور بنو اسرائیل شام کی اولاد ہے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے۔ تمام حبش حام کی اولاد ہے۔ یافش کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافش کی اولاد ہے۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے اور وہ اللہ کے قول عبدن شکورن کے مستحق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجح ترین روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔